ہم بات کر رہے ہیں اس چلتے ہوئے موسم کے حوالے سے. تو ان دنوں میں خاص طور پہ بچے بڑے بیمار ہوتے ہیں, بڑے بھی بیمار ہوتے ہیں, لیکن بچوں کے بارے میں یہی ہوتا ہے کہ جیسے ہی سیزن چینج ہوتا ہے, سردی کے ساتھ ہی ان کو گلا خراب, کھانسی, فلو, اور پھر آپ کو پتہ ہے کہ بچے اپنا خیال خود سے کر بھی نہیں سکتے. تو یہ بتائیے گا کہ سردی آتے ہی جیسے بچے متاثر ہوتے ہیں, سردی آنے سے پہلے اور سردیوں کے دوران بچوں کو موسمی بیماریوں سے کس طرح محفوظ رکھا جا سکتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی بالکل درست فرمایا آپ نے کہ جب سردیاں آتی ہیں تو بچے جو ہیں وہ بیماریوں کا شکار ہوتے ہیں. ان میں جو زیادہ تر جو اضافہ ہوتا ہے وہ عموماً ناک, کان, گلا اور جو پھیپھڑوں کی بیماری ہیں ان میں اضافہ ہوتا ہے. اب اس کی جو ہے وہ کئی وجوہات ہیں, جن میں جو موٹی موٹی وجوہات ہیں وہ میں آپ کو بتاتا چلوں. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جب پچھلے کچھ عرصے سے جب سردیاں آ رہی ہیں تو وہ ساتھ اپنے اسموک بھی لے کے آ رہی ہیں. اب اس میں جو ہے وہ ڈفرینٹ جو ہے کیمیکلز ہوتے ہیں, ٹاکسنز ہوتے ہیں, جرمز ہوتے ہیں, ان کا کمبینیشن ہے وہ. تو وہ ایک تو ڈائریکٹ کاز بن رہی ہے بیماریوں کی. اس کے بعد یہ ہے کہ جو بچے ہیں ان کا ایکسپوئر جو ہے وہ بڑوں کی نسبت زیادہ ہوتا ہے. اسکولز میں جائیں گے گیدرنگ ہے وہ ایک, پھر واپس آتے ہوئے وین میں یا رکشہ میں آئیں گے تو وہ ایک گیدرنگ ہے. پھر اس کے بعد کھیلنے چلے جائیں گے تو وہ بھی ایک گیدرنگ ہے. اس کے بعد کھیلنے سے کیا ہوتا ہے کہ جو بچہ ہے اس کی سانس کی رفتار بڑھتی ہے, تو وہ جو ہے ناک کی بجائے منہ سے سانس لینا شروع ہو جاتا ہے. اب اللہ تعالیٰ نے جو ہے ناک کو ایک نیچرل فلٹر رکھا ہوا ہے جو کہ ایئر کو پیوریفائی کر کے پھیپھڑوں تک لے کے جاتا ہے. اب منہ سے سانس لینے سے کیا ہوتا ہے, جو جراثیم ہیں وہ ڈائریکٹ جو ہے وہ سانس کی نالی کے ذریعے پھیپھڑوں میں چلے جاتے ہیں, تو اس سے جو ہے وہ ایک بہت بڑی وجہ بنتی ہے. اب اس کے بعد جو ہے بچے جو ہیں عموماً 4 سال تک ان کی بڑوں کی نسبت جو ہے قوت مدافعت کم ہوتی ہے, تو وہ بھی ایک فیکٹر ہے. پھر جو سب سے بڑی بات جو مطلب ہمارا پرسنل ایکسپیرینس ہے اس پیشے کی وجہ سے, جو بچوں میں ڈائٹ کا صحیح طرح سے خیال نہیں رکھا جاتا. ہوتا یہ ہے کہ مدرس جو ہیں وہ 6 مہینے تک اپنا فیڈ کرواتی ہیں, یا کوئی بھی جو فارمولا فیڈ ہے یا کاؤز مل گئے کچھ بھی دے رہی ہیں, تو وہ مطلب 6 مہینے کے بعد اس کو بچے کو ٹھوس غذا پہ شفٹ کرنا چاہیے تھا. ہوتا یہ ہے کہ وہی چلتا رہتا ہے, وہی لیکوڈس چلتے رہتے ہیں, تو بچے کی جو امیونٹی ہے وہ صحیح سے ڈیولپ نہیں ہو پاتی. تو وہ جو ہے ایک تو متوازن غذا نہ ہونے کی وجہ سے جو ہے امیونٹی کمزور ہوتی ہے بچے کی. اب ان سے بچا کیسے جا سکتا ہے؟ جی, اب بچنے جو ہے بیسیکلی جو آپ کو وجوہات بتائی ہیں انہی پہ اگر کنٹرول کریں گے تو جو ہے بہتری آ سکتی ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر بچے آج کل جس طرح سموگ ہے تو بچوں کو ہے ماسک لگانے چاہیے. وہ ظاہر سی بات تھوڑا مشکل ہوتا ہے بچوں کے لیے جو ہے وہ اس طرح سے کرنا مینج, پر وہ ظاہر سی بات مجبوری ہے. ایون بڑوں کے لیے بھی مشکل ہے, ہاں جی لیکن بالکل. بچوں کو کسی نہ کسی طرح سے بچانا تو ہے. ہاں جی بالکل. جی, اس کے بعد یہ ہے کہ سردیاں ہیں تو ان کو مکمل طور پہ کور رکھیں, گرم کپڑے پہنائیں. پھر جو غیر ضروری گیدرنگز ہیں جس طرح شادیاں ہیں یا بازار وغیرہ ہے, وہاں سے پرہیز کریں بچوں کو جو لے کے جانے سے. پھر ڈائٹ کا خاص خیال رکھیں. ڈائٹ جو ہے وہ ایک میجر فیکٹر ہے بچوں کی امیونٹی کا. اگر ڈائٹ بچے کی اچھی ہوگی تو وہ جو ہے بیماریوں سے محفوظ رہے گا. یہ کافی حد تک رول پلے کرتی ہے ڈائٹ. اس میں متوازن غذا جو ہے اس میں کاربوہائیڈریٹس ہوتے ہیں جن میں فروٹس ہیں, ویجیٹیبلز ہیں, اور دالیں وغیرہ بھی ہیں, ان میں کچھ حد تک حصہ ہوتا ہے کاربوہائیڈریٹس کا. پھر ساتھ جو ہے اس میں فیٹس ہونی چاہیے. اب فیٹس میں جو ہیں ہیلدی فیٹس جو ہیں وہ تو اب گھی وغیرہ, آئل وغیرہ چلو منیمل استعمال کریں, پر وہ ایک حصہ لازمی ہونا چاہیے ڈائٹ کا. اب اس کے بعد جو ہے وہ پروٹینز ہیں, ان میں پولٹری, ایون جو ڈیری پروڈکٹس ہیں ان میں بھی جو ہے پروٹین ہوتی ہیں. تو یہ جو ہے ایک متوازن غذا, ہر چیز اس میں شامل ہو, وہ کھلانا شروع کر دیں 6 مہینے کے بعد سے. تو اس سے ڈاکٹر صاحب امیونٹی یہ بہتر بڑا ہو جاتی ہے. مشکل کام ہے جو آپ کہہ رہے ہیں نا, بچوں کو یہ والی چیزیں. مجھے تو لگتا ہے بچے پتہ نہیں کسی اور ہی دنیا کے بچے ہوں گے جو ساری ہیلدی ڈائٹ کھائیں, ورنہ ایکسپیرینس میرے اپنے بچے وہ تو کبھی بھی ہیلدی ڈائٹ کی طرف نہیں آتے. جنک کھانا اور اس طرح کی چیزیں, اس طرف کیسے لایا جائے ان کو؟ اب یہ ہے کہ بچوں کو پہلے تو آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ بچوں کو کون سی چیزیں پسند ہیں. اب فروٹس جو ہیں اتنی ان کی ورائٹی ہے, ان میں سے بھی کچھ تو ہوگا جس کو پسند ہوگا, تو آپ وہ ٹرائی کروائیں اس کو. باقی یہ ہے کہ بچے جو ہے کھانا اتنا وہ اوائڈ کرتے ہیں, ان کو پسند نہیں ہوتا, تو ان کو جوسز وغیرہ پلا سکتے ہیں. باقی جو ہے وہ اب بھی اتنا جو ہے وہ ڈائٹ میں بہتری آئی ہے. پھر وہ آپ مزے کی جو خوراک ہیں وہ بنا سکتے ہیں آن لائن دیکھ کے, جن میں بچوں کو ہے انٹرسٹ ہو, تو آپ وہ بنا لیں ہیلدی, تو وہ بھی بنا سکتے ہیں آپ. ٹھیک ہے.